اہل سنت کے بڑے بھائی، پہلے اسے سنیے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ کے والدین کے حالات زندگی کے متعلق المدینہ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر دعوت اسلامی سے جاری ہونے والے رسائل بنام فیضان ابو عطار اور فیضان ام عطار کے بعد اب پیش خدمت ہے رسالہ امیر اہل سنت کے بڑے بھائی۔ اب اس رسالے میں امیر اہل سنت کے خاندان، بھائی بہنوں وغیرہ کے حالات زندگی پڑھیں گے۔ امیر اہل سنت کے والد آپ کے بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے۔ وہ کولمبو سری لنکا میں ملازمت کرتے تھے۔ امیر اہل سنت کی 2 یا 3 بہنوں کی شادی بھی کولمبو میں ہوئی۔ امیر اہل سنت سب بھائی بہنوں میں چھوٹے ہیں۔ کولمبو والی بہنوں سے دور ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزرا۔ آپ دامت برکاتہ العالیہ نے اپنی زندگی کے مختلف ادوار، بچپن، لڑکپن اور جوانی، کراچی پاکستان میں والدہ مرحومہ، بڑے بھائی اور دوسری 2 بہنوں کے ساتھ گزارے۔ امیر اہل سنت مدری مذاکروں وغیرہ میں وقتاً فوقتاً اپنی زندگی کے ان گوشوں کے بارے میں مختلف واقعات وغیرہ بیان کرتے رہتے ہیں، جنہیں جمع کر کے یہ رسالہ تیار کیا گیا ہے۔ امیر اہل سنت سے محبت و عقیدت رکھنے والوں کے لیے یہ رسالہ بڑا معلوماتی ثابت ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ عرفان مدنی ٹی وی چینل کے ناظرین کے لیے خوشخبری ہے کہ عرفان مدنی ٹی وی کے ساتھ 2 نیو یوٹیوب چینلز کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے آپ یوٹیوب پر سرچ کر لیں عرفان مدنی ٹی وی۔ جیسے ہی چینل کا نیم سامنے آئے اس پہ کلک کریں، پھر تھوڑا سا سکرول کریں، وہاں آپ کو میرے 2 نیو فیچرڈ چینلز نظر آئیں گے۔ ایک کا نیم ہے عرفان قرآن وائس اور دوسرے کا نیم ہے مدنی مسائل بائی عرفان۔ عرفان قرآن وائس میں ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر صراط الجنان، جس میں آپ کو حاجی عبدالحبیب عطاری کی وائس میں قرآن پاک کی تفسیر سننے کو ملے گی۔ یہ چینل صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ آپ کا رشتہ قرآن پاک سے مضبوط ہو سکے۔ سیکنڈ چینل کا نیم ہے مدنی مسائل بائی عرفان۔ اس چینل پہ آپ کو ملیں گے دعوت اسلامی کے دارالافتاء اہل سنت سے لیے گئے اسلامی سوال جواب اور ایسے اسلامک رسالات جس میں امیر اہل سنت کی جانب سے اسلامک سوال جواب بتائے گئے ہیں۔ میری آپ سب سے محبت بری گزارش ہے کہ ان دونوں چینلز کو اوپن کریں، ویڈیوز دیکھیں اور لازمی سبسکرائب کریں۔ آپ کا سپورٹ میرے لیے صرف مدد نہیں، ایک روحانی تعلق کا اظہار ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آئیے اس ہفتے کا رسالہ سنتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت کے بڑے بھائی، دعائے خلیفہ امیر اہل سنت۔ یا اللہ کریم، جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت کے بڑے بھائی پڑھ یا سن لے، اسے اور اس کے سارے خاندان کو نیک نمازی اور سچا عاشق رسول بنا اور اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں،
اور ذکر کا بھی شوق پائے غوث و رضا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرضی مثال. ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص ایک دلدل کوگمائر یعنی وہ زمین جو پانی سے اتنی نرم اور لیس دار ہو گئی ہو کہ اس میں پاؤں دھس جائے سے کوشش کے باوجود نکل نہیں پا رہا تھا. اتنے میں اس کے پاس سے ایک شخص گزرا جس کے ہاتھ میں پستول تھا. وہ دلدل میں پھنسے شخص کو دیکھ کر کہنے لگا آپ بڑی تکلیف میں ہیں, یوں گھٹ گھٹ کر مرنے سے بہتر ہے کہ میں آپ کو فائر کر دوں. یہ کہہ کر اس نے دلدل میں پھنسے شخص پر نشانہ باندھا تو اس نے اپنا پورا زور لگایا, اچھلا کودا اور دلدل سے باہر آ گیا. پستول والا اپنا پستول ایک طرف پھینک کر ہنستے ہوئے اس سے کہنے لگا میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا تھا, بلکہ میں نے اس لیے تم پر نشانہ باندھا کہ تم دلدل سے نکلنے کے لیے صحیح کوشش نہیں کر رہے تھے. اب جب کہ تمہاری جان پر بن گئی تم نے پورا زور لگایا اور دلدل سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اس فرضی واقعے سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ بندہ جب کسی مقصد کو پانا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوشش بھی ویسی کرے. دینی کام ہو یا کوئی دنیاوی معاملہ, بغیر محنت اور کوشش کے آپ کو خاطر خواہ یعنی جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا نتیجہ نہیں مل سکے گا. بعض اسلامی بھائی اس طرح کی دعائیں کرواتے اور حسرت کرتے نظر آتے ہیں کہ میں نیک بننا چاہتا ہوں مگر نیک بن نہیں پا رہا, گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں مگر بچ نہیں پا رہا. اگرچہ یہ دعا کروانا اور تمنا کرنا بہت ہی اچھا ہے کہ یہ خواہش بھی کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے, مگر یہ غور کرنا چاہیے کہ نیک بننے اور گناہوں سے بچنے کے لیے ایسے ماحول میں رہنا ہوگا جو نیکیوں والا اور گناہوں سے بچانے والا ہو. امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں جو کوئی آگ میں ہاتھ ڈالے اور کہے کہ میرا ہاتھ نہ جلے تو ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی گٹر کے گندے پانی میں گرے اور کہے کہ مجھ پر گندگی نہ لگے, ایسا ممکن نہیں. لہذا نیک بننے کے لیے نیکوں اور سنتوں پر عمل کرنے والے با عمل عاشقان رسول کی صحبت یعنی کمپنی میں رہنا ضروری ہے, اور گناہوں سے بچنے کے لیے گناہوں بھرے ماحول, گناہوں کی طرف بلانے والے دوستوں کی صحبت کو چھوڑنا ہوگا. تبھی آپ اپنے مقصد نیک بننے میں کامیاب ہو سکیں گے. ورنہ یاد رکھیے جو کی فصل بو کر اس سے گندم حاصل کرنے کی تمنا رکھنا فضول ہے. اللہ پاک ہمیں حقیقی معنوں میں نیک اور سنتوں کا پیکر بنائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مل نہیں سکتی نکموں کو زمانے میں مراد, کامیابی کی جو خواہش ہو تو محنت چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. خاندان امیر اہل سنت. ابھی جو دلدل میں پھنسنے والے شخص کا واقعہ بیان ہوا, یہ واقعہ امیر اہل سنت کو آپ کے بڑے بھائی عبد الغنی صاحب نے سنایا تھا, جو الفاظ کی کچھ تبدیلی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے. امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی اور آپ کے بڑے بھائی کی عمر میں تقریباً 10 سے 15 سال کا فرق تھا. امیر اہل سنت 3 بھائی ہیں. آپ کے سب سے بڑے بھائی کا نام عبد الغنی ہے. آپ سے بڑے ایک اور بھائی بھی تھے جن کا نام عبد العزیز تھا. وہ آپ کی ولادت سے پہلے بچپن میں تقریباً 6 ماہ کی عمر میں فوت ہو گئے تھے. سب بہن بھائیوں میں امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ چھوٹے ہیں. گھر کے کفیل. والد محترم کے انتقال کے بعد بڑے بھائی گھر کے اکیلے کفیل تھے. والد محترمہ بھی گھر میں کچھ محنت مزدوری جیسا کہ مونگ پھلی, چنے چھیلنے
اور پرانی املی سے گٹھلیاں نکالنے کا کام وغیرہ کرتی تھیں۔ البتہ عبدالغنی صاحب کھارادر میں واقع کتیانہ میمن ایسوسیشن میں کمپاؤنڈری کرتے تھے اور وہاں سے حاصل ہونے والی آمدنی جو 75 روپے ماہانہ تنخواہ تھی اس سے گھر کا خرچ چلاتے تھے۔ امیر اہل سنت نے ایک مرتبہ فرمایا، میری والدہ مجھے فجر کی نماز کے لیے اٹھا کر بھائی کے ساتھ نماز کے لیے بھیجتی تھیں اور میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ گھر کے قریب بادامی مسجد میں نماز کے لیے جاتا تھا۔ ہائے دنیا کی محبت! ایک شخص نے امیر اہل سنت کے مرحوم بھائی عبدالغنی صاحب کے کچھ پیسے دینے تھے، وہ بیمار ہو گئے۔ مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی کہ مزداق تندرست نہ ہوئے، اور جب لگا کہ اب وہ بچ نہ سکیں گے تو عبدالغنی اپنے چھوٹے بھائی یعنی امیر اہل سنت کے ساتھ اسپتال ان سے ملنے کے لیے پہنچے۔ عمر کا سٹھاپا تھا یا مال و دولت کی حرص و ہوس، امیر اہل سنت کے بھائی کی طرف سے رقم کا تقاضا کرنے پر وہ ڈاکٹر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے ڈاکٹر، تم نے جتنے پیسے لینے ہیں لے لو اور میرا علاج کرو، مگر عبدالغنی میں تمہیں پیسے نہیں دوں گا۔ آخر کار وہ فوت ہو گئے۔ امیر اہل سنت کے گھر میں غربت کے ڈیرے تھے۔ آپ کے بڑے بھائی نے مرحوم کے بیٹوں سے بھی رقم کا مطالبہ کیا، مگر خاص ریسپانس نہ ملنے کی صورت میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے گھر میں مشورہ کر کے وہ رقم مرحوم کو معاف کر دی۔ اللہ پاک مرحوم کے گناہ معاف فرمائے۔ غیرت کا تقاضا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، افسوس سرے سے قرض واپس نہ کرنے یا خواہ کی تاخیر کی بیماری آج کل بہت بڑھ گئی ہے۔ جب قرض لینا ہو تو 100 بار چکر لگاتے ہیں اور واپس کرنا ہو تو بجائے خود دینے کے جس سے قرض لیا ہے اس کو 100 چکر لگواتے، دھکے کھلاتے اور جوتے گھسواتے ہیں۔ بعض بد نصیب تو اس کے باوجود بھی بہانے بناتے، آئیں بائیں شائیں کرتے اور مقروض یعنی جس سے قرض لیا ہے اس کو طرح طرح سے پریشان کرتے ہیں۔ اگر دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو یہ کتنی بری بات ہے کہ آپ کے مشکل وقت میں قرض دینے والے نے آپ کو قرض دے کر آپ کی پریشانی دور کی اور اب اس کے گھر جا کر شکریہ ادا کر کے اس کی رقم واپس دینے کے بجائے اسے دھکے کھلائے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک ایسوں کو سمجھنے والی عقل عطا فرمائے اور سچی توبہ کی توفیق دے۔ قرضہ واپس نہ دینا یا اس میں تاخیر کرنا۔ علماء کرام نے بغیر کسی شرعی مجبوری کے قرض ادا کرنے میں دیر کرنے کو ظلم فرمایا ہے۔ جب قرض میں بلا عذر شرعی دیر کرنا ظلم ہے تو کسی سے قرض لے کر سرے سے واپس ہی نہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ آج کل قرض کے نام پر لوگوں کے لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے ہڑپ کر لیے جاتے ہیں۔ ابھی تو یہ سب آسان لگ رہا ہوگا لیکن قیامت میں بہت مہنگا پڑ جائے گا۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرض کی ادائیگی میں صاحب استطاعت کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ استطاعت والے کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا اس کی آبرو یعنی عزت کو حلال کر دیتا ہے، یعنی اسے برا کہنا اور اس پہ طعن و تشنیع کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہید یعنی وہ شخص جس نے اللہ پاک کی راہ میں جان دی ہے اس کا ہر گناہ معاف ہو جائے گا سوائے قرض کے۔ فاسق و فاجر، جھوٹا، ظالم شخص۔ امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے قرض کی ادائیگی میں سستی اور جھوٹے بہانے کرنے والے شخص زید کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ارشاد فرمایا اسے کچھ آسان کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زید فاسق و فاجر، مرتکب کبائر یعنی بڑے بڑے گناہ کرنے والا، ظالم، جھوٹا،
اور عذاب کا حقدار ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا القاب اپنے لیے چاہتا ہے؟ اگر اس حالت میں مر گیا اور لوگوں کا قرض اس پر باقی رہا، اس کی نیکیاں ان یعنی قرض خواہوں کے مطالبے میں دی جائیں گی، اور کس طرح دی جائیں گی یہ بھی سن لیجئے۔ تقریباً 3 پیسے قرض کے بدلے 700 نمازیں باجماعت دینی پڑیں گی۔ جب اس قرضہ دبا لینے والے کے پاس نیکیاں نہ رہیں گی، ان قرض خواہوں کے گناہ اس کے سر پر رکھے جائیں گے اور آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اے لوگوں کا قرضہ دبا لینے والوں، کان کھول کر سنو۔ اگر قرض دار قرض ادا کر سکتا ہو تو قرض خواہ کی مرضی کے بغیر ایک گھڑی بھر بھی دیر کرے گا تو گناہگار ہوگا اور ظالم قرار پائے گا، خواہ روزے کی حالت میں ہو یا سو رہا ہو، اس کے ذمے گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ گویا ہر حال میں گناہ کا میٹر چلتا رہے گا اور ہر صورت میں اس پر اللہ پاک کی لعنت پڑتی رہے گی۔ یہ گناہ تو ایسا ہے کہ نیند کی حالت میں بھی اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر اپنا سامان بیچ کر قرض ادا کر سکتا ہے تب بھی کرنا پڑے گا، اگر ایسا نہیں کرے گا تو گناہگار ہے۔ اگر قرض کے بدلے ایسی چیز دے جو قرض خواہ کو ناپسند ہو تب بھی دینے والا گناہگار ہوگا، اور جب تک اسے راضی نہیں کرے گا اس ظلم کے جرم سے نجات نہیں پائے گا، کیونکہ اس کا یہ کام بڑے گناہوں میں سے ہے، مگر لوگ اسے معمولی خیال کرتے ہیں۔ مت دبا قرضہ کسی کا نابکار، روئے گا دوزخ میں ورنہ زار زار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بڑے بھائی کی شادی۔ امیر اہل سنت کے بڑے بھائی کی شادی خانہ آبادی کی تقریب سعید سادگی سے ہوئی اور نکاح غالباً نیو میمن مسجد بولڈر مارکیٹ کراچی میں ہوا۔ امیر اہل سنت کی رہائش ان دنوں گو گلی والے گھر میں تھی۔ گھر میں 2 کمرے تھے، ایک کمرے میں بھائی کی فیملی جبکہ دوسرے کمرے میں والدہ اور بہنیں وغیرہ رہتے تھے۔ امیر اہل سنت کے بڑے بھائی عبدالغنی صاحب کے 5 بیٹے پیدا ہوئے۔ 3 ذی الحج شریف 1446، 30 مئی 2025 اس رسالے کو لکھتے وقت ایک بیٹے حاجی ادریس کے علاوہ سب بیٹے زندہ ہیں۔ کیلے کا چھلکا اور بھائی کا انتقال۔ عبدالغنی صاحب جھاڑو کا کام کرتے تھے۔ پہلے پہل بنگلہ دیش سے جھاڑیوں کی گھاس آتی تھی، پھر وہ آنا بند ہو گئی یا مہنگی ہو گئی تو بھائی جان اس سے ملتی جلتی یا اس طرح کی گھاس جھاڑو لینے کے لیے پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے شہر بنو جاتے اور وہاں سے سامان بک کروا دیتے، پھر ٹرک وغیرہ کے ذریعے سامان کراچی آ جاتا تھا۔ اسی کاروباری سلسلے میں جب وہ واپس کراچی آ رہے تھے کہ حیدرآباد اسٹیشن پر پانی پینے کے لیے اترے۔ ابھی پانی پیا ہی تھا کہ ٹرین چلنے کا ہارن بج گیا۔ پانی کا برتن ہاتھ سے گر گیا، اسے اوپر رکھ کر ٹرین پر سوار ہونے کے لیے دوڑے تو راستے میں پڑے کیلے کے چھلکے سے پاؤں پھسل گیا اور بھائی جان ٹرین کے نیچے گر گئے۔ ٹرین نے امیر اہل سنت کے بڑے بھائی کو کچل دیا اور یہ سفر ان کی زندگی کا آخری سفر ثابت ہوا۔ 15 محرم شریف 1396 ہجری کو ان کا انتقال پرملال ہوا۔ اللہ پاک مرحوم عبدالغنی صاحب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ مجھے استعمال کریں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے میں ہمارے لیے بڑا درس ہے۔ عوامی راستوں یا گاڑیوں بسوں وغیرہ کے اڈوں پر عموماً کچرا ڈالنے کی جگہ ڈسٹ بن موجود ہوتی ہے اور اس پر واضح طور پر لکھا ہوتا ہے یوز می، یعنی مجھے استعمال کیجیے، مگر جن کا صفائی ستھرائی کا ذہن کم یا بالکل نہیں ہوتا وہ جہاں کھاتے ہیں وہیں کچرا پھینک دیتے ہیں۔ گھروں اور کاروباری مقامات سے نکلنے والا کچرا جب صحیح طریقے سے ٹھکانے نہیں لگایا جاتا تو یہ زمین کی آلودگی کا سبب بھی بنتا
اور بسا اوقات بے احتیاطی سے پھینکا ہوا کچرا کسی کے زخمی ہونے یا جانی و مالی نقصان کا سبب بھی بن سکتا ہے، جیسا کہ امیر اہل سنت کے بھائی کے انتقال والے واقعے سے معلوم ہوا۔ اے عاشقان رسول، اگر آپ راستے میں آنے جانے والوں کو تکلیف پہنچانے والی کبھی کوئی چیز دیکھیں تو تھوڑا سا رک کر اچھی نیت کے ساتھ اسے ہٹا کر صدقے کا ثواب کمائیں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے، راستے سے تکلیف پہنچانے والی چیز ہٹا دینا صدقہ ہے۔ اسلام ہمیں صفائی ستھرائی کی ترغیب دیتا ہے، گھر میں ہوں یا باہر، آفس میں ہوں یا دکان پر، بازار میں ہوں یا مارکیٹ میں، ہر جگہ صفائی کا خیال رکھیں۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اگر تم پسند کرو کہ میں آسمان میں اور دنیا کے راستوں پر فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کروں تو مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز یعنی پتھر، کانٹا وغیرہ ہٹا دیا کرو۔ جنت کے 3 حروف کی نسبت سے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کے بارے میں 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، جس نے مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دی اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، اور جس کے لیے اللہ پاک کے ہاں ایک نیکی لکھ دی گئی تو وہ اس نیکی کے سبب اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ 2، ایک شخص نے کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا سوائے یہ کہ اس نے راستے سے کانٹے دار شاخ کو ہٹا دیا تو اللہ پاک نے اس کا یہ عمل قبول فرما کر اسے جنت میں داخل فرما دیا۔ نمبر 3، صحابی رسول حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسی چیز سکھائیے جس سے میں فائدہ حاصل کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تکلیف دہ چیز کو مسلمانوں کے راستے سے ہٹاتے رہو۔ حضرت علامہ مفتی عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں، ہر وہ تکلیف دہ چیز مثلاً کانٹا، شیشہ، ٹھوکر کی چیزیں جس سے چلنے والوں کو ایذا یعنی تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو، اس کو راستوں سے ہٹا دینا بہت معمولی کام ہے، لیکن یہ عمل اللہ تعالی کو اس قدر پسند ہے کہ وہ اس کی جزا میں اپنے فضل و کرم سے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ آج کل کے مسلمان اس عمل صالح یعنی نیک کام کی عظمت اور اس کے اجر و ثواب سے بالکل ہی غافل ہیں، بلکہ الٹا راستوں میں تکلیف کی چیزیں ڈال دیا کرتے ہیں۔ مثلاً عام طور پر لوگ کیلا کھا کر اس کا چھلکا ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر پھینک دیا کرتے ہیں، گاڑی آنے پر مسافر بدحواس ہو کر ٹرین میں چڑھنے کے لیے دوڑتے اور کیلے کے چھلکوں پر پاؤں پڑ جانے سے پھسل کر گر جاتے ہیں اور بعض شدید زخمی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہڈیاں اور شیشے کے ٹکڑے عام طور پر لوگ راستوں میں ڈال دیا کرتے ہیں۔ ان حرکتوں سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے، بلکہ راستوں میں کوئی تکلیف دہ چیز اگر نظر پڑ جائے تو اس کو راستوں سے ہٹا دینا چاہیے۔ انشاءاللہ اگر یہ عمل مقبول ہو گیا تو جنت ملے گی۔ واللہ تعالی اعلم۔ سونے کی پنڈلیوں والا۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے سونے کی پنڈلیوں والے ایک شخص کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، اللہ پاک نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا، اللہ پاک نے میری مغفرت فرما کر مجھے جنت میں داخل کر دیا اور میری پنڈلیاں سونے میں تبدیل فرما دی، ان کے ذریعے میں جنت میں جہاں چاہتا ہوں سیر کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا، اس قدر انعام و اکرام کس عمل کے سبب عطا ہوا؟ کہا، میں راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دیا کرتا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ افسوسناک خبر۔ امیر اہل سنت اپنے بھائی کی وفات کی خبر کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، محرم شریف کے دن تھے،
میں اس وقت باہر کہیں سے کھانا کھا کر گھر آیا اور چائے کے لیے پتیلی چولہے پر رکھی ہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر گیا تو دیکھا کہ سول ڈریس یعنی سادہ لباس پہنے پولیس والے نے اپنے پاس موجود پیپر سے بھائی جان کے انتقال کی یہ خبر وحشت اثر پڑھ کر سنائی کہ آپ کے بھائی عبدالغنی بن عبد الرحمن کا حیدرآباد میں ٹرین حادثے میں انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے جیسے تیسے اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنے حواس پر کنٹرول رکھتے ہوئے بہنوں کو خبر دی۔ اس وقت والدہ مرحومہ گھر میں نہ تھیں۔ جب وہ گھر آئیں اور انہیں جوان بیٹے کے انتقال کی خبر ملی تو گھر میں غم کی فضا پھیل گئی۔ فوتگی کی اطلاع دینے کا طریقہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت کی زندگی کا یہ پہلا موقع تھا جس میں آپ کے سامنے گھر میں انتقال ہوا اور آپ نے بڑی حکمت عملی سے سب کو مطلع کیا۔ گھر کے کسی قریبی عزیز کا جب انتقال ہو جائے تو گھر میں موجود بزرگ افراد اور دیگر رشتہ داروں کو اطلاع کرنے میں بڑی حکمت عملی سے کام لینا چاہیے، ورنہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ جوان بچے یا بچی کے انتقال کی خبر سن کر بوڑھے یا مریض والدین کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہ بھی صدمے کی تاب نہ لا کر دنیا سے چلے گئے، بے ہوش ہو گئے یا کسی مرض میں مبتلا ہو گئے۔ لہذا گھر میں کسی اہم فرد کی فوتگی کی اطلاع دینا ایک نہایت حساس کام ہے، خاص طور پر جب گھر میں بوڑھے افراد اور بچے ہوں۔ اگر کبھی اس طرح کی نوبت پیش آئے تو سب سے پہلے اپنے حواس پر کنٹرول کیجیے اور ایسے الفاظ کا انتخاب کیجیے کہ جس سے جھوٹ بھی نہ ہو، اور جن افراد کو خبر دینی ہے ان کو کم سے کم تکلیف یا صدمہ پہنچے۔ نرمی سے دعائیہ الفاظ کے ساتھ اس انداز سے اطلاع دیجیے کہ یہ خبر سامنے والے کے لیے پریشان کر دینے والی یعنی شاکنگ نیوز یا جھٹکے کا سبب نہ بنے۔ بالخصوص بوڑھے افراد کو حادثے یا موت کی کیفیات وغیرہ کی تفصیلات بتانے کے بجائے مختصر اور آسان الفاظ میں یوں کہہ دیجئے، اللہ پاک کے حکم سے فلاں کا انتقال ہو گیا، اللہ پاک ان کی بے حساب مغفرت فرمائے اور ہمیں صبر عطا فرمائے۔ گھر میں موجود بچوں کو ان کی نفسیات کے مطابق فوتگی کے بارے میں بتانے کے لیے بھی اچھا انداز اختیار کیجیے۔ مثلاً آپ کے چاچو، نانا، ماموں وغیرہ فوت ہو گئے ہیں، اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک انہیں بے حساب بخش دے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سب گھر والوں کو ایک دم اطلاع دینے کے بجائے سنجیدہ اور بڑے افراد کو ایک ایک کر کے خبر دیں۔ گھر میں فوتگی کی اطلاع خاص طور پر بزرگ افراد کو ایسے وقت میں دیں جب وہ پرسکون ماحول میں ہوں۔ نیند یا کھانے کے وقت فوت ہونے کی خبر دینے سے ہو سکتا ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دیں اور غم میں خود بیمار ہو جائیں یا نہ سوئیں اور رو رو کر صدمے کا اثر دل پر لے لیں اور پھر جسمانی اعضاء پر کوئی سخت ری ایکشن نہ آ جائے۔ اگر اطلاع دینے کے بعد آپ کو لگے کہ بزرگ افراد یا بچے مرحوم کے غم میں زیادہ صدمے میں ہیں تو ان کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں اور انہیں تسلی دیں اور صبر کے فضائل سنائیں۔ میت لینے کے لیے حیدرآباد کا سفر۔ امیر اہل سنت نے اپنے پڑوسی حاجی عبدالستار مرحوم سے حیدرآباد ساتھ جا کر میت لانے کے بارے میں بات کی تو انہوں نے پڑوسی ہونے کا اچھا حق ادا کیا اور ساتھ چلنے کی حامی بھری۔ پھر ایک سماجی تحریک کی گاڑی میں امیر اہل سنت اپنے بھائی کی میت لینے راتوں رات حیدرآباد روانہ ہوئے۔ گھر کے افراد کے لیے صدمہ چھوٹا نہ تھا۔ امیر اہل سنت کا دل صدمے سے دوچار تھا۔ وہ سماجی کارکن کچھ غیر شرعی جملے بولا کرتا تھا۔ امیر اہل سنت نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے بڑے پیار بھرے انداز میں اسے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے ان باتوں سے توبہ کرنے کا ذہن دیا اور توبہ نہ کرنے کی صورت میں عذاب آخرت سے ڈرایا۔ اس غم کے موقع پر زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تاثیر کا تیر بن کر اس کے دل میں لگتے رہے
اور اس نے وہیں گاڑی چلاتے چلاتے اپنے ان جملوں سے رجوع اور توبہ کی سعادت پائی۔ اے عاشقان رسول، اللہ پاک نے جن سے دنیا میں دین کا بڑا کام لینا ہوتا ہے تو انہیں شروع ہی سے نیکی کے راستے پر چلاتا ہے اور ان کی دستگیری یعنی مدد فرماتا ہے۔ اللہ پاک نے امیر اہل سنت کو بچپن ہی سے برے لوگوں اور برے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ اب دنیا دیکھ رہی ہے کہ لاکھوں لوگوں کو آپ کے سبب سے راہ ہدایت عنایت ہوئی۔ آپ نے اپنے بھائی کی میت لینے کے لیے جاتے وقت بھی نیکی کی دعوت کے اس عظیم فریضے کو نہ چھوڑا اور اس سماجی کام کرنے والے کو قبر و آخرت کے عذاب سے ڈرا کر توبہ کرنے پر ابھارا، اور آپ کی زبان سے نکلنے والے پرتاثیر جملوں سے اسے توبہ کی توفیق ملی۔ کاش نیکی کی دعوت کی اس عظیم داعی یعنی دعوت دینے والے کے صدقے میں ہمیں بھی لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کا نہ ختم ہونے والا جذبہ مل جائے۔ میرے عطار کا صدقہ الہی، میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو، صدا کرتا رہوں سنت کی خدمت، میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضری۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ زندگی میں پہلی مرتبہ کراچی سے باہر دوسرے شہر گئے تھے۔ آپ کو اندازہ تھا وہیں رات رکنا پڑ سکتا ہے، اس لیے رات رکنے کے اہتمام کے ساتھ کراچی سے روانگی ہوئی۔ آپ نے حیدرآباد میں مشہور ولی اللہ حضرت عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں سن رکھا تھا۔ سماجی کارکن سے بات کر کے پہلے مزار شریف پر حاضری دی اور پھر پولیس اسٹیشن میت یعنی ڈیڈ باڈی لینے پہنچے۔ پولیس والوں کی ایمانداری، پولیس والوں کا انداز بڑا ہمدردانہ تھا۔ انہوں نے مختصر ضروری کارروائی کر کے یہ کہتے ہوئے نعش یعنی میت اور مرحوم بھائی کی جیب سے نکلنے والا سارا سامان نقدی یعنی رقم اور گھڑی وغیرہ امیر اہل سنت کے حوالے کر دی کہ ہمیں آپ سے ہمدردی ہے، آپ لوگ دکھی ہیں، ہم آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے۔ حسن سلوک کا یہ منظر دیکھ کر امیر اہل سنت کے دل پر پولیس والوں کا اچھا اثر پڑا اور یوں حیدرآباد میں رات رکنے کی نوبت ہی نہ آئی اور راتوں رات کراچی واپسی ہو گئی۔ غسل میت اور نماز جنازہ۔ حادثے میں شہید ہونے کی وجہ سے میت کے اعضاء کٹ گئے تھے، لہذا میت کو گھر لانے کے بجائے میٹھا در میں اسی سماجی تحریک کے آفس میں کفن اور غسل وغیرہ کا انتظام کیا گیا۔ امیر علیہ سنت ان دنوں شہید مسجد کھارا در میں امامت کرواتے تھے۔ آپ نے وہیں اپنی مسجد کے باہر بھائی کی نماز جنازہ پڑھائی اور میوہ شاہ قبرستان میں تدفین ہوئی۔ اے عاشقان رسول، روڈ ایکسیڈنٹ سے فوت ہونے والا حکمی شہید ہے، شہید حکمی کو شہادت کا ثواب ملتا ہے۔ قریبی دوست کے تاثرات۔ امیر علیہ سنت کے اس وقت کے ایک بڑے قریبی دوست حاجی توفیق انجینئر صاحب اور پڑوسی بچو بھائی نے راقم الحروف یعنی محمد طاہر اتاری عفیہ عنہ کو بتایا کہ امیر علیہ سنت کے بھائی کے انتقال کے وقت آپ کے دل پر صدمے کا پہاڑ تھا۔ اس وقت کی کیفیت کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے، مگر آپ کے صبر و استقلال کو سلام ہے کہ آپ نے ایسے مشکل حالات میں اپنے آپ پر کنٹرول رکھا اور صبر و استقامت کے ساتھ اپنی دینی مصروفیات اور گھر کے معاشی حالات کو ٹیک اوور کر لیا یعنی سنبھال لیا اور اچھے انداز سے گھر کے معاملات کو لے کر چلتے رہے۔ تیجے کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، سوئم یعنی تیجے کل خوانی کے بعد جب سب لوگ باری باری اٹھ کر چلے گئے اور رات کے وقت میں اکیلا دری پر بیٹھا تھا، اس وقت مجھے اپنے بڑے بھائی کی کمی کا شدت سے احساس ہوا۔
میں وہیں بیٹھا بلک بلک کر رونے لگا۔ اس وقت کوئی ایسا نہ تھا جو مجھے دلاسا دیتا یا میرا غم دور کرتا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ اپنے نعتیہ کلام میں لکھتے ہیں، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بھائی کی وراثت کی تقسیم۔ امیر اہل سنت بے حد محتاط فی الدین، یعنی دینی معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کرنے والے ہیں۔ بچپن میں والد مرحوم کے انتقال کے بعد گھر کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی تھی، اسی سے مل جل کر گھر چلتا رہا۔ جب بڑے بھائی کا انتقال ہوا تو وراثت تقسیم کرنے میں سخت آزمائش ہوئی، کیونکہ اب وراثت میں بھائی بہنوں کے ساتھ ساتھ بڑے بھائی کے 5 یتیم بچوں اور ان کی بیوہ کا بھی حصہ تھا۔ امیر علیہ سنت نے والد مرحوم کی وراثت کو شرعی تقاضوں کے مطابق تقسیم کرنے میں شریعت کی پیروی کی، وہ عظیم الشان مثال قائم کی جو قابل تقلید یعنی عمل کرنے کے قابل ہے۔ آپ نے مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی وقار الدین رحمت اللہ علیہ سے رہنمائی لے کر شرعی طریقے کے مطابق وراثت تقسیم کی، بلکہ مرحوم بھائی کے یتیم بچوں اور بیوہ کو کچھ زیادہ دیا تاکہ اپنی طرف ان کا کوئی حق باقی نہ رہے۔ پھر اسی پر بس نہیں، خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ کہیں ان کے حق میں کمی نہ رہ گئی ہو۔ اس گمان کو دور کرنے اور اطمینان قلب کے لیے اپنے بھتیجوں کے بالغ ہو جانے کے بعد سب سے معافی مانگی کہ اگر مجھ سے تقسیم کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے اور اپنی والدہ سے بھی معافی دلوا دیجئے۔ کردار ان کا ستھرا، اخلاق ان کا اعلیٰ، یوں ہی نہیں ہے شہرا عطار قادری کا۔ مال وراثت تقسیم کیجیے۔ کسی شخص کے انتقال کے بعد اس کے چھوڑے ہوئے مال کو میراث یا وراثت کہتے ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں وراثت کے مسائل کو بڑے تفصیلی انداز سے بیان فرمایا گیا ہے۔ اگر فوت ہو جانے کے بعد مرحوم کے یتیم بچے ہوں تو ان کی وراثت کے بارے میں خاص احکام اور ان کے مال میں ہر قسم کی خیانت سے بچنے کی نہایت تاکید آئی ہے، جیسا کہ پارہ 4 سورۃ النساء کی آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوتا ہے، ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں اور ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے معراج کی رات ایسی قوم دیکھی جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح تھے اور ان پر ایسے لوگ مقرر تھے جو ان کے ہونٹوں کو پکڑتے پھر ان کے منہوں میں آگ کے پتھر ڈالتے جو ان کے پیچھے سے نکل جاتے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے تھے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ گھر کے بڑے ہیں اور گھر میں کسی فرد کا انتقال ہو جائے تو سب سے پہلے دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کر کے یا باقاعدہ مفتی صاحب سے وقت لے کر ملاقات کر کے وراثت کو شرعی طریقے سے تقسیم کرنے کے متعلق رہنمائی لیجیے۔ دارالفتہ اہل سنت دعوت اسلامی کا رابطہ نمبر 0311-786-4100۔ رابطے کے اوقات کار صبح 10 تا شام 4 علاوہ اتوار، وقفہ برائے نماز و طعام دوپہر 1 تا 2۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، وراثت کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔
ورنہ آگے چل کر جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو بارہا جائیداد وغیرہ کے جھگڑوں میں قتل و غارت گری تک بھی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ وراثت کے بارے میں تفصیلی معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے پڑھیے، انشاءاللہ الکریم بہت اہم دینی مسائل کے بارے میں سیکھنے کو ملے گا۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے یہ رسالہ مفت ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہو سکے تو فوتگی، تیجے یا 40ویں وغیرہ کے موقع پر یہ رسالہ پڑھ کر سنا دیا جائے تو آنے والوں کو معلومات کا خزانہ ہاتھ آئے گا۔ اللہ کریم ہمیں مالی وراثت کی بے احتیاطیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بڑے بھائی کی قبر پر محفل۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، مرحوم بھائی کے انتقال کے بعد مجھے بڑی کمی محسوس ہوئی تو ایک طرف والد صاحب کے نہ ہونے کا صدمہ، میرے اندر سوز و گداز اور رقت قلبی یعنی دلی نرمی اور رونے وغیرہ کی کیفیت تھی۔ میں اکثر اپنے بھائی کی قبر پر جاتا اور اپنے دوستوں وغیرہ کو بھی ساتھ لے جاتا تھا۔ اس وقت دعوت اسلامی نہیں بنی تھی، ہم قبرستان میں جا کر نعت وغیرہ کی محفلیں جماتے اور پھر میں ہفتے ہفتے کو وہاں پر بیان کرتا تھا۔ بارہا اپنی موت اور قبر کو یاد کر کے ہم پھوٹ پھوٹ کر روتے۔ الحمدللہ میری صحبت یعنی کمپنی اچھی تھی، ہمارے ساتھ نمازی اور ایک دو داڑھی والے افراد ہوتے تھے، اور جو بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتا وہ سنت رسول یعنی داڑھی شریف سجا لیتا۔ اللہ پاک امیر اہل سنت کے والدین، بھائی بہنوں اور خاندان کے دیگر مرحومین کی بے حساب مغفرت فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایصال ثواب کی برکت۔ امیر اہل سنت تحدیث نعمت یعنی اپنے اوپر ہونے والی اللہ پاک کی نعمت کے اظہار کے طور پر فرماتے ہیں، بڑے بھائی کے انتقال کے بعد جب ماہ رمضان شریف کی تشریف آوری ہوئی اور پہلی پیر شریف آئی تو دوپہر کے وقت میری بڑی بہن نے مجھ سے چند غیر متوقع سوالات کیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ کیا آپ کل قبرستان گئے تھے؟ میں نے جواب دیا جی۔ پھر پوچھا کیا آپ مرحوم بھائی جان کی قبر پر ہفتے میں کبھی 2 تو کبھی 3 بار بھی حاضری دیتے ہیں؟ میں ذرا چونکا اور کہا جی۔ میرے چونکنے کی وجہ یہ تھی کہ میری بہن کو تو صرف اتوار کی شام میرے قبرستان جانے کا علم تھا، اور ماہ رمضان مبارک میں اتوار کو نماز مغرب کے بعد میری گھر پر موجودگی کی وجہ سے شاید وہ یہ سمجھی ہوں گی کہ میں قبرستان نہیں گیا۔ میری حیرانگی کو ختم کرتے ہوئے میری بہن فرمانے لگیں، آپ مجھ سے چاہے کتنا ہی چھپائیں مگر مرحوم بھائی جان نے مجھے خواب میں سب کچھ بتا دیا ہے کہ آپ کب کب قبرستان جاتے ہیں، اور یہ بھی بتایا ہے کہ آپ وہاں دوستوں کے ساتھ مل کر نعت خوانی بھی کرتے ہیں۔ بھائی جان نے مجھے خواب میں اپنی قبر کے حالات بتاتے ہوئے کہا ہے کہ جب مجھے قبر میں رکھا گیا تو ایک چھوٹا سا جانور میری طرف لپکا، میں نے پاؤں کو زور سے جھٹکا دے کر اسے ہٹا دیا۔ اس جانور کا ہٹنا تھا کہ خوفناک عذاب میری طرف بڑھنے لگا، قریب تھا کہ وہ عذاب مجھ پر مسلط ہو جاتا۔ اتنے میں بھائی الیاس کا کیا ہوا ایصال ثواب آ پہنچا اور میرے اور عذاب کے درمیان رکاوٹ بن گیا۔ جب عذاب دوسری جانب سے بڑھا تو وہاں بھی الیاس بھائی کا ایصال ثواب آڑ بن گیا۔ اسی طرح ہر طرف سے عذاب بڑھا مگر ہر مرتبہ ایصال ثواب بیچ میں آ گیا اور بالآخر تمام راستے بند پا کر عذاب مجھ سے دور ہو گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ مرنے کے بعد مجھے میرا بھائی الیاس کام آ گیا۔ اتاری ہوں اتاری رہوں اتاری مروں میں، محشر میں بھی نسبت سے میرا کام بنا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
بڑے بھائی نے ایک واقعہ سنایا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ بڑے بھائی ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک لیڈر بڑی حساس طبیعت کا مالک تھا۔ وہ اپنے ساتھ تانگے والوں سے گفتگو کرنے اور پیسے وغیرہ دینے کے لیے ایک خادم رکھتا تھا، اور خود ان سے بات چیت کرنا بلکہ سننا بھی پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ عام طور پر ایسے لوگ ابے تبے والی رف قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ کہیں اس کے الفاظ کانوں کے راستے میرے ذہن میں نہ بیٹھ جائیں اور مجھ میں بھی یہی الفاظ یا انداز نہ آ جائے۔ ایک عربی شاعر نے کہا ہے، ادول بلیدی الل جلیدی سریعتن کل جمری یودع فی الرماد فیخمد۔ ترجمہ، کند ذہن کی غلط عادتیں ایک ذہین و فتین کی ذہانت پر بہت جلدی اثر انداز ہوتی ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے اگر انگارے کو راکھ میں رکھ دیا جائے تو وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو جیسا سنتا ہے وہ بار بار ویسا ہی بولتا ہے۔ اگر ہم اچھا سنیں گے تو انشاءاللہ الکریم اچھا بولیں گے۔ یقیناً ہر رکشے اور بس کا ڈرائیور بد تہذیبی والی زبان استعمال نہیں کرتا، مگر ایسا بھی ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات گفتگو میں گالی گلوچ وغیرہ کی آمیزش بھی ہوتی ہے۔ یقیناً ایسے ماحول سے خود کو اور اپنے بال بچوں کو بچانا چاہیے، تاکہ ہمارے بچوں کے اندر ایسی بری عادت نہ آئے۔ اگر کبھی ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ جائے یا کبھی ایسی جگہ سے گزرنا سفر کرنا پڑے تو یہ گفتگو وغیرہ سننے کی بجائے اپنے دل اور خیال کو اچھی طرف لے جائیں، یاد مدینہ میں کھو جائیں یا نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے لگ جائیں۔ آئے نہ مجھے وسوسے اور گندے خیالات، دے ذہن کا اور دل کا خدا قفل مدینہ۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے بڑے بھائی کے سنائے ہوئے ایک اصلاحی واقعے سے شروع ہونے والا یہ رسالہ بڑے بھائی ہی کے سنائے ہوئے ایک اور اصلاحی واقعے پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ پاک غلطی کوتاہی معاف فرمائے اور میرے ماں باپ اور اہل و عیال کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔